الرحیم برادران و خواہران ایمانی، آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہدائے ہزارہ بالاخص شہدائے ہزارہ مچھ کوئٹہ اور آج کے ہمارے بانیان مجلس امام حسین علیہ السلام مولانا علی رضا علوی اور ان کے اہل خانہ کے جمی مرحومین مرحومات کی ارواح، ذاکرین، ناظرین، ناظرات کے مرحومین مرحومات کی، اور آج جو ہمارے کو اسپانسر ہیں جناب ثاقب محمود ریاض صاحب اور ان کی ہمشیرگان، ان سب کے جمی مرحومین مرحومات اور انحائے عالم میں کل شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے اسلام کی ارواح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب ہاتین السورتین وقراءت الیاسین وذکر محمد وآل محمد ومجلس الامام الحسین وسائر الاذکار بوسیلت محمد وآل محمد الى ارواح الشہداء سائر الشہداء ولا سیما الى شہداء ہزارہ وشہداء پاکستان والمنظورین والمنظورات، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، آلاف التحیت والسلام على سید الانام ذی الرتبة والمقام الذي معروف في السماوات بأحمد وفي الأرضين بمحمد
اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم الوافر الكثير على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وظالميهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اللهم صل على محمد وعلى محمد. قابل قدر سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، ناظرین و ناظرات، آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام جو المہدی ٹی وی سے، زوم سے، الحجت چینل سے، 512 چینل سے، المہدی ٹی وی کے فیس بک سے، انحائے عالم میں نشر کی جا رہی ہے، اس ورچوئل مجلس کو جو حال ہی میں ہمارے مچھ کوئٹہ میں شہید ہونے والے 10 شہداء کے ایصال ثواب کی ہے، بلکہ ہزارہ کمیونٹی کے جمیع شہداء کے ایصال ثواب کی ہے۔ اس مجلس کا ثواب ہم آج کے بانیان مجلس مولانا علی رضا علوی، علوی فیملی، ان کے اہل خانہ کے جمیع مرحومین مرحومات کو بھی بخشیں گے، اور آج کے ہمارے برادر عزیز جناب ثاقب محمود ریاض صاحب جو المہدی سنٹر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ہمشیرگان بھی آج شامل و شریک ہیں اس اسپانسرشپ میں۔ ان کی جمیع فیملی کے مرحومین مرحومات کو اور ذاکرین اکرام، ناظرین و ناظرات، انحائے عالم کے شہداء کی پاکیزہ ارواح کو ایصال کریں گے۔ اللہ کریم محمد و آل محمد علیہ السلام کے طفیل اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، بانیان مجلس کو اجر و جزا عنایت فرمائے، منتظمین و ذاکرین کو، ناظرین و ناظرات کو اجر و ثواب و خیر مرحمت فرمائے۔ بہت طویل زحمت نہ دوں، آج کی مجلس کا جو عنوان رکھا ہے وہ ہے مقام شہداء۔ اس پر میں پورا اشرا پڑھوں گا۔ آج یہ پہلی مجلس ہے جس آئے وافی ہدایہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ سورہ
मुबारक बकरा की आयत नंबर 154 है, जिसमें इरशाद होता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलो फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन, और जो राह खुदा में शहीद किए जाएं, कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें उनकी हयात तैयबा का शऊर नहीं है। बादिउन नज़र में एक चीज़ समझ में आती है, और वो ये है कि जैसे नाबीना कुछ चीज़ों का मुशाहिदा नहीं होता, नाबीना देख नहीं सकता, बसारत की बाबत जो दीन में नाफहम है, आमा है, वो शहीद की मंजिलत को ऐसे ही नहीं देख सकता जैसे नाबीना सूरज को भी नहीं देख सकता। ये जो शऊर कहा है, तुम में शऊर नहीं, ये दो लफ्ज़ें हैं, एक है शिआर, एक है शऊर। शिआर कहते हैं स्लोगन्स को, शऊर कहते हैं सेंस को। अक्सर अनहाए आलम में जितनी भी तहरीकें चल रही होती हैं, अक्सर लोग शिआर वाले होते हैं, शिआर के साथ शऊर वाले बहुत कम होते हैं। डे टू डे लाइफ में हम लोग भी शिआर वाले बहुत हैं, नारा लगा रहे हैं हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम मुखलिस हैं, हम हाजी हैं, हम नाजी हैं, हम नमाजी हैं, रोज़ादार हैं, तहज्जुद गुजार हैं, मुतसद्दिकीन में हैं, साइमीन में हैं, मुखलसीन में हैं, नारा लगा रहे हैं। शऊर इखलास, शऊर अदाए फरीज़ा, शऊर अदाए हुकूक, शऊर दवाम जादे हक़ को सिरात मुस्तकीम बहुत अंदक लोगों को दस्तयाब होता है। दूसरी आये मुबारका जो उमूमन पढ़ी जाती है और हम हमेशा इसे पढ़ते हैं, ये है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। इसमें और ऊंची बात कही गई कि गुमान भी ना करो, अज्यूम भी ना करो, एस्यूम भी ना करो, प्रीज्यूम की बात नहीं, सोचो भी नहीं, थिंकिंग में भी मत लाओ, जहन में भी मत लाओ कि जो राह खुदा में शहीद हो जाए, कत्ल हो जाए, वो मुर्दा है, गुमान में भी न लाना। ये आले इमरान की आप मुलाज़ा फरमा लीजिएगा 169। हज़रात व ख़वातीन, ये दो आयतें उमूमन आप हमेशा से सुनते हैं और कुरान मजीद में ये आयतें मशहूर हैं। ये भी जहन में रख लीजिए कि एक आयत और बड़ी अजीब है, ये इस पैटर्न से हटके है। इस आयत में जो सूरह नमल की आयत नंबर 80 है, इरशाद होता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मत दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। ऐ मेरे हबीब, जो मुर्दा हैं उन्हें आप सुना नहीं सकते,
نہیں آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے، یعنی بھاگنے والوں کو آپ نہ سنا سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے۔ ایک بات پھر طے ہو گئی کہ علی کا شیعہ جب دنیا سے جاتا ہے یا مومنہ جب دنیا سے جاتی ہے، ان کے کندھے ہلا کر جو ہم کہتے ہیں اسمع افہم، اسمعی افہمی، تو پتہ چلا کہ حضور کے دربار میں جو بھاگنے والے تھے وہ بہرے تھے۔ ہمارا مرنے والا روح اور بدن کے افتراق کے باوجود سامع ہی نہیں مستمع ہے، غور سے سن رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے۔ وہ مسجد نبوی میں نہیں سمجھ پا رہے تھے جنہوں نے حضور کی ناقدری کی اور جنہوں نے مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا، وہ مر کے بھی سن بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں۔ اگر میں یوں کہوں کہ مسجد نبوی والے جو ہدف حیات نہ پا سکے، سیرت النبی پر نہ چل سکے، نبی سے وفا نہ کر سکے، وہ حضور کی معیت میں مردہ ہو گئے، اور علی کا شیعہ قبر میں اکیلا ہے مگر زندہ ہے۔ اس لیے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، یہ جو بستر مرگ پہ مرنے والا ہے آل محمد کی محبت کے عوض، یہ بھی شہید جا رہا ہے۔ تو اب آپ ذرا اس نقطے کی قدر فرمائیں کہ جب ہر شیعہ علی شہید مرتا ہے، جو مر کے بھی زندہ ہوتا ہے، تو شیعوں میں رسم تو ہونی چاہیے نا قبرستانوں میں سلام کرنے کی، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں، ان کو ہم سلام کر رہے ہیں، ان کو فاتحہ و درود بھیجنے کی، اس لیے کہ زندوں کو تو تحفے بھیجے ہی جاتے ہیں، ان کو آیات قرآن کے ختم پڑھ کے بھیجنے کی۔ تو جب بستر مرگ پہ مرنے والا علی کا شیعہ مر نہیں سکتا تو وہ کیسے مر جائیں گے جو علی کے شیعہ بھی ہوں اور انہوں نے علی کی محبت میں گلے بھی کٹوائے ہوں، سینوں پہ داغ بھی لیے ہوں اور جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیے ہوں، مگر باطل کے سامنے سر جھکایا نہ ہو۔ حضرات و خواتین، یہ امر بھی بہت اہم ہے افہام و تفہیم کی بابت کہ مقام شہداء کیا ہے۔ اب ذرا آپ ہماری حوضے کی جو روش ہے اس کے مطابق آپ ذرا گنتے آئیے، ایک ایک کر کے ہم آج ذرا گنے گے۔ آگا ہیلپ کرنا، نوٹ کرتے جائیں، کاغذ لے کے بیٹھے، ایک ایک کر کے ہم گنتے جائیں گے۔ نمبر 1، مقام شہداء یہ ہے کہ انہیں موت بھی مار نہیں سکتی، وہ زندہ ہیں۔ نمبر 1، زندگی، حیات بعد الموت۔ دوسرا مقام شہداء یہ ہے کہ شہید کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو یغفر لہ، اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تیسرا مقام شہداء یہ ہے کہ اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالی اس شہید کو کثیر درجہ عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص راہ خدا میں قرآن و حدیث سے یہ مستفاد ہے خرچ کرے تو اسے
رزق میں بھی، درجات میں بھی ایک روایت کے مطابق اور ایک آیت سے استفادہ کرتے ہوئے، تو جب ایک کا 700 مال کا ملتا ہے تو جس نے جان اللہ کو دے دی ہے اس کے درجات کتنے ہوں گے؟ نمبر 4، مقام شہید یہ ہے کہ جیسے شہید کا سر کٹتا ہے یا شہید کی روح نکلتی ہے اور اس کا بدن گرتا ہے تو اس کا سر حور کی آغوش میں اس کا سر جاتا ہے جو شہید راہ خدا ہوتا۔ 5واں مقام جو شرائط کے ساتھ یعنی معصوم کے حکم سے شہید ہو جہاد کرتے ہوئے، اس کے لیے تو حکم ہے کہ اس کو تو ویسے ہی دفن کرنا ہے انہی کپڑوں میں، اس لیے وہ اور دوسرا شہید جس کو غسل دیا، کفن پہنایا، جب یہ قبر میں جاتے ہیں، قبر میں جانے سے پہلے ان کو بہشت کا لباس زیب تن کر دیا جاتا ہے۔ 6واں مقام شہداء یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے فرشتے سب سے اچھی خوشبوؤں سے معطر کر کے شہید کو قبر میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف آپ تشییع جنازہ کر رہے ہیں، بلکہ فرشتے بھی تشییع جنازہ میں شریک ہیں۔ آپ ہی قنوت نہیں کر رہے شہید کے مقام اور اعضاء سجدہ پر، بلکہ اللہ کے فرشتے سر سے پاؤں تک اسے عطر بہشت سے معطر کر کے لے جاتے ہیں۔ 7واں مقام شہید یہ ہے، جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ انشاءاللہ پورا اشرح پڑھوں گا اس پر، آج پہلی تقریر ہے۔ 7واں مقام شہداء یہ ہے کہ الشہید المقتول فی سبیل اللہ ینظر مقامہ بعینہ فی الجنہ، شہید اپنا مقام بہشت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو عقدے جنتیوں کے لیے قیامت میں کھلیں گے وہ ان کے لیے قبر سے کھل جاتے ہیں۔ نمبر 8، شہید یزور اللہ، شہید کو شہید کہتے ہی اس لیے ہے۔ آج ہی جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ پورے قرآن میں شہداء کا لفظ ہے، پورے قرآن میں شاہدہ کا لفظ ہے، شہادت کے مشتقات استعمال ہوئے ہیں۔ شہیدین مثال کے طور پر، یہ سارے کے سارے مشتقات شہادت جو استعمال ہوئے ہیں یہ بمعنی وٹنس ہیں، دیکھنے والے کے۔ تو شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو دیکھے بغیر نہیں مرتا، اس کی آنکھ اللہ کو دیکھ کر دنیا سے بند ہوتی ہے۔ یہ 8واں مقام شہداء ہے۔ شہداء 9واں مقام شہداء، جنت میں جہاں کی سیر شہداء کرنا چاہیں گے وہاں جب چاہیں گے جانے کے مجاز ہوں گے، اتھورائزڈ ہوں گے، ان کو اجازت ہوگی۔ 10واں مقام شہداء، بروز قیامت شہداء کو جب لوگ
برہنہ ہوں گے، یہ صرف جنگی لباس ہی نہیں پہنے ہوں گے بلکہ ان کے ہتھیار بھی فرشتے ان کے تن پہ زیب تن کر دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ قیامت کے دن نمودار ہوں گے۔ 11واں مقام شہداء کا یہ ہے، پہلے حدیث سن لیں پھر میں مقام عرض کرتا ہوں۔ حضور کے دور میں ایک شخص دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک خیر ما تسأل، یا اللہ میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں جو سب سے اچھی شے نعمت تجھ سے مانگی گئی ہے ہمیشہ۔ حضور نے فرمایا اپنے اصحاب سے، ان قبل دعاؤہ، اگر اس کی دعا قبول ہو جائے تو یستشہد فی سبیل اللہ، یقتل فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گا، اس لیے کہ شہادت خیر ما یسأل من اللہ ہے، سب سے اچھی چیز جو اللہ سے مانگی گئی ہے وہ شہادت ہے۔ یہ 11واں مقام کہ شہید سب سے اچھی نعمت کا حامل ہوتا ہے۔ 12واں مقام شہداء، قیامت کے دن شہداء شفاعت کے حقدار ہوں گے، یعنی شفاعت کر سکیں گے۔ ان کی شفاعت تو یقیناً محمد و آل محمد علیہم السلام کریں گے، وہ دوسروں کی سفارش کر سکیں گے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے شہداء کا۔ شہداء بروز محشر دوسروں کی شفاعت سفارش کر سکیں گے۔ 13واں مقام شہداء، سبحان اللہ، کہ نام اعمال شہداء میں جو ان کی خامیاں ہوں گی ان کو ڈسکلوز ہی نہیں کیا جائے گا۔ خوبیاں ہوں گی، ظاہر ہے جب گناہ معاف ہو گئے تو ان کا ذکر ہی کیا ہونا۔ 14واں مقام شہداء، جو صف اول کے مجاہد ہوں گے وہ محشر میں بھی صف اول میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ 15واں مقام یہ ہے کہ شہیدوں کو ایک خاص دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا، شہیدوں کے لیے خاص دروازہ ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں شہداء کی ارواح پاک کے لیے، اگرچہ وہ ہماری دعا کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو یہ مجلس اس لیے کر رہے ہیں سوئم کی، بلندی درجات کی، کہ وہ ہماری شفاعت کریں، وہ ہماری سفارش کریں۔ قیامت کے دن 15واں مقام یہ عرض کیا میں نے کہ خاص دروازے سے وہ داخل ہوں گے۔ 16واں مقام شہداء یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ تو بہت لوگ کہیں گے جیسے لو ان لنا کرا، کاش ہم پلٹ جائیں، یا لیتنا نرد وغیرہ، یوں تو بہت یاد ہوگا، میں نے سارے لیتنا 9 کے 9 لیتنی اور لیتنا پڑھے تھے۔ 9 آرزویں تو کریں گے لوگ، 10ویں آرزو 16واں مقام شہداء ہے، یہ کہیں گے بار الہا ہمیں پلٹا دے، کیوں؟ تاکہ ہم دوبارہ شہید ہوں۔ سبحان اللہ۔ 17واں
مقام شہید کا یہ ہے کہ جو خیر الاموات ہے، سب سے اچھی موت، جو احسن الاموات ہے، جس سے بہتر کوئی موت نہیں ہو سکتی، اس کا نام شہادت ہے۔ مرنا تو ہم سب نے ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سبحان اللہ، یہ احسن موت کے ساتھ آغوش مرگ میں جائیں گے۔ 18واں مقام شہداء یہ ہے کہ جو دم افضل الدم ہے، سب سے اچھا خون، وہ شہید کا خون ہے۔ پوچھئے فقہا سے، شہید جب مر جائے، اس کے کپڑوں پر اگر خون لگا ہو تو حکم یہی ہے کہ اسی کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ گن رہے ہو کتنے ہو گئے؟ 18 ہو گئے، سو رہے ہو؟ سب سے اچھا خون شہید کا خون ہے۔ ذرا غور کریں، فقہا سے پوچھیں، شریعت سے پوچھیں، وہ خون انسان جو نجس تھا، نجس کے ساتھ تو ہم دفن نہیں کر رہے، کیونکہ حکم یہ ہے انہی کپڑوں میں دفن کریں۔ پتہ چلا اللہ اس خون کو بھی ایسے ہی پاک کر دیتا ہے جیسے شہید کو پاک کر دیتا۔ افضل الدم ہے یہ۔ 19واں مقام شہید یہ ہے کہ انسان انبیاء و ائمہ والی نعمت میں ان کے پیچھے پیچھے تابع ہو جاتا ہے کہ بہت سارے انبیاء مارے گئے اور امام تو سارے ہی شہید ہوئے، تو یہ بھی اپنے ائمہ کے راستے پر چل رہا ہے شہید ہو کر۔ 20واں فائدہ، 20واں مقام، 20واں مقام یہ ہے کہ انسان اس درجے پر، کیوں آقا 20 ہی کہے تھے نا، بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ 20واں فائدہ، 20واں مقام یہ ہے، آپ حضرات و خواتین کو چاہیے کہ جب ایسی مجلس ہو جس میں نالج ہی نالج ہو تو دوسرے کام نہ کریں۔ جیسے یہ آقا کچھ پڑھ بھی رہا ہے، شاید قرآن ہی پڑھ رہا ہے، بے شک پڑھیں مگر تھوڑا سا توجہ ادھر رکھیں۔ 20واں فائدہ میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں بیان کر دیا۔ اللہ عز و جل اس 20ویں کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ انسان، دیکھیے جانور حلال کب ہوتا ہے؟ جب وہ ذبح ہو جائے۔ تو ہمارے استاد فرماتے تھے جس طرح جانور حلال ہو جاتا ہے ذبح ہونے کے بعد، انسان پاک ہو جاتا ہے شہید ہونے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام جنگ احد میں کافی پریشان کھڑے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا بھی کہ سرکار کیوں پریشان ہے؟ فرمایا میں شہید نہیں ہوا۔ شہید نہ ہونے سے علی اتنے ہی پریشان تھے جتنے لوگ جہاد کرنے سے پریشان تھے۔ اور ابو سفیان نے کہا احد کے میدان میں، یہاں جو ہم نے 70 مارے ہیں ان کے، یہ ان 70 کا بدلہ ہے جو انہوں نے بدر میں ہمارے مارے تھے۔ تو حضور نے فرمایا مقتو، حضور نے یوں فرمایا کہ تجھے پتا ہونا چاہیے شہداؤنا فی الجنہ،
ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول فی النار جہنم میں ہیں۔ شہید کی پہلی شب ہی اسے نوید بہشت دے دی جاتی ہے۔ شہید کا درجہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں بے ابی انتم و امی طبتم، اللہ اکبر، بے ابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التی فیہا دفنتم و فزتم فوزا عظیما۔ امام حسین، ان کے بھائی، 8 بھائی، ان کے بیٹے، ان کے رشتہ دار، بھانجے بھتیجے، بنی ہاشم، ان کو تو ٹھیک ہے، یہ حر کو بھی امام سجاد کہہ رہے ہیں، امام باقر کہہ رہے ہیں، امام صادق کہہ رہے ہیں، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام ہادی، امام عسکری، امام زمانہ، غور کریں، یہ فرما رہے ہیں بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائے اے شہداء کربلا، حر، حبیب، زہیر، مسلم۔ اللہ اکبر، کیا درجہ ہے شہداء کا۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ سر الشہادتین میں محدث دہلوی نے لکھا، چھوٹا سا رسالہ ہے عربی کا، وہ لکھتے ہیں کہ باقی اکثر انبیاء یا سری شہادت سے گئے یا جہری، سری زہر وغیرہ، جہری ویپن سے، حضور شہید نہیں ہوئے تو یہ نقص آ جاتا بقول ان کے منصب رسالت میں کہ یہ شہید کیوں نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے کہا حسن کی شہادت سری تھی، حسین کی جہری۔ حسن کی شہادت اور حسین کی شہادت نے نبی کا یہ شارٹ کمنگ کا بقول ان کے ایشو ریزالو کر دیا۔ تو میں سر الشہادتین والے صاحب سے یہ کہوں گا کہ پھر یہ لکھنے میں آپ کو کیا معنی ہے؟ اگر شہادت حسن شہادت رسول ہے، شہادت حسین شہادت رسول ہے، تو یہ بھی لکھو قاتل حسن قاتل رسول ہے، قاتل حسین قاتل رسول ہے، اور قاتل رسول نہ رضی اللہ عنہ ہو سکتا ہے، نہ امیر ہو سکتا ہے، نہ جنتی ہو سکتا۔ بس تقریر یہاں پر آج کی حد تک اختتام پذیر ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ اللہ جسے چاہے سناتا ہے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ یا لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ، گھر میں بیٹھنے والے والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ برابر نہیں ہوتے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ اسی طرح بالکل شہید اور عام مرنے والا برابر نہیں۔ علی کا شیعہ جو مرنے والا ہے وہ اور علی کا نہ ماننے والا برابر نہیں۔ اللہ کریم شہداء کے درجات کو متعالی فرمائے، شہداء کربلا کے ساتھ ان کا حشر و نشر فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں اور تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اَنَبْنُ الذَّبِیحَتَین میں بھی ہم دیکھتے ہیں ذبح کی بڑی اہمیت ہے۔
قتل در راہ خدا کی بڑی اہمیت ہے۔ انبیاء ائمہ ہمیشہ آرزو فرماتے تھے کہ ہم بستر مرگ پہ نہ مریں، شہید راہ خدا۔ ہم سب بھی دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں بھی بستر مرگ پہ نہ مارے۔ وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ ہم مناجات علویہ میں رمضان میں پڑھتے ہیں اتباع مولا کائنات میں۔ بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں بہنوں، مجلس جو شہداء مچھ، کوئٹہ، شہداء ہزارہ، شہداء ملت جعفریہ، شہداء شیعہ فی انحاء العالم لا سیما فی پاکستان کے لیے جو منعقد ہوئی، اللہ کریم تمام کائنات کے شہداء کے درجات کو متعالی فرمائے۔ پسماندگان کو، خاص طور پہ مچھ کے شہداء کے پسماندگان کو صبر جمیل مرحمت فرمائے۔ مولانا علی رضا علوی اور ان کی فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کی بخشش ہو، اور ہمارے ثاقب محمود ریاض اور ان کی ہمشیرگان کو بھی اللہ اجر دے، جزا دے، اور ان کی فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو۔ ذاکرین، منتظمین، خدمت گزاران المہدی سب کے مرحومین کی مغفرت ہو، اور اللہ مریضوں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ خاص طور پہ ہمارے اعجاز بخاری صاحب کو، بختیار رضوی صاحب کو، حسن علی نقوی صاحب کو، اختر علی شاہ کو، ملک امیر محمد خان کو، محمد ذوالفقار حسین کی اہلیہ کو، ساجد چٹھا کو، کمل اور سندس چٹھا کو، حیدر آخوندی کو، اور دیگر جو منظورین ہیں ان سب کو اللہ شفائے کلی، شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ ملک نعیم حیدر کو بھی اللہ شفائے کلی عطا فرمائے، مریم کو بھی اللہ شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، اور جتنے بھی مومنین مومنات کووڈ-19 یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہیں، ناظرین و ناظرات میں اگر کوئی ہیں یا ان کے جاننے والوں میں، اللہ سب کو شفائے کامل و عاجل مرحمت فرمائے۔ بزرگوں، عزیزوں، مجلس اختتام پذیر ہو گئی۔ انشاءاللہ مقام شہید کے عنوان کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ کل بھی مجلس ہے، مگر کل انشاءاللہ منازل آخرت عنوان ہوگا۔ کل ہمارے سید ناصر عباس جو آستانہ زہرہ سے تعلق رکھتے تھے، رضوی ابن سکندر آغا رضوی کی مجلس منعقد کروا رہے ہیں۔ حسنین بخاری، احمد بخاری، سبتین بخاری فرزندان سید اعجاز احمد بخاری۔ اللہ بخاری فیملی کو اجر دے، جزا دے۔ اللہ ہمارے میرے شاگرد، میرے عزیز، میرے چھوٹے بھائی کے درجات کو متعالی فرمائے، جن کا میں نے نام رکھا تھا نعرے والے، اور نعرہ مشہور ہو گئے۔ ہمیشہ جو بھی پکارتا ہے ان کو ناصر نعرہ علی لگاتے تھے، نعرہ حیدری لگاتے تھے۔ انشاءاللہ مولا حیدر کے جوار میں ہوں، ان کے فرزندان ارجمندان کو اللہ کامیاب و کامران فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو سب کو صبر عطا فرمائے۔ کل کی مجلس ان کے لیے ہوگی وہی 6 سے 8۔ میں درخواست گزار ہوں کہ ذرا وقت پہ بھی تشریف لائیں، اور جس طرح کے آغا خاور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں سنبھال رہے ہیں، ذرا پڑھنے والوں سے بھی درخواست ہے کہ اختصار کو ملحوظ خاطر رکھیں، وقت پہ بھی تشریف لائیں، تاکہ ہم انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد مجلس دوسری یعنی نثری مجلس شروع کر سکیں۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ آج جنہوں نے پڑھا ہے نام بنام میں نے ابتدا سے سورہ یاسین سے سنا ہے، اللہ کریم ہمارے سادات و مومنین جو ذاکرین ہیں ان کو اجر دے، جزا دے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ناظرین و ناظرات، مجلس تمام ہو گئی۔ مجھے یہاں پر اور تو کچھ نہیں، بس اتنا کہنا ہے کہ یہ جو شہداء ہزارہ ہیں یہ بڑے مظلوم ہیں۔
कुछ भी ना हो, 3000 तो क्वेटा के हज़ारा खुद कह रहे हैं कि हमारे 3000 लोग शहीद हुए, तो 3000 में से एक का कातिल भी कैफर किरदार को नहीं पहुंचा। कुंद छुरियों से जो ज़बह किए गए, मुझे शिमर मलऊन का कुंद खंजर याद आ गया जिससे उसने बोसगाहे रिसालत को काटा था। जब बहन ने कहा कि जिस छुरी से सब्जी नहीं कट सकती, आलू टमाटर नहीं कट सकते, उससे मेरे जवान भाई का गला काटा गया, तो मुझे गरीब ज़हरा याद आ गए कि 13 ज़रबों के बाद, ज़रबे लगाई नहीं है, ज़रबे मारी है। अल्लाह अकबर। खंजर था, दस्ते को पकड़ के वो जालिम और इत्मीनान से मारता रहा, इसलिए कि कोई छुड़ाने वाला न था। जैसे इन शुहदाए मच को, हज़ारा के शुहदा को इत्मीनान से मारते रहे। ये आज 2-3 दिन से एक क्लिप गर्दिश कर रहा है, मैंने खुदा शाहिद है उसमें देखा है, जिस जवान को इन्होंने ज़बह किया है छुरी से, उसके इस्तिक़लाल को मैं दाद देता हूँ, वो रोया नहीं। देख लीजिए आप बेशक, जिस बेदर्दी से उसे पहले मारा होगा और फिर जब छुरी चलाई है वो रोया तक नहीं। क्या इत्मीनान होता है शहीद को। अल्लाह अकबर। ये शुहदा शहीद आज़म के रास्ते पे चलने वाले हैं। हाबील अलैहिस्सलाम की शहादत से लेकर शुहदाए मच तक इंसानियत का कत्ल होता रहा, और बीबी पाक की शहादत, मोहसिन की शहादत से लेकर इन बहनों बेटियों के भाइयों बच्चों और बाबाओं की, हज़ारा की शहादत तक ये सिलसिला जारी हो सारी। जब एक बहन ने बयान किया कि मेरा भाई जवान था, तकरीबन 18 साल के करीब था, तो मुझे लैला का अली अकबर याद आ गया। ये जब इन्होंने कहा बीबियों ने कि मेरे घर के 5 लोग शहीद हो गए और हमारे घर का कोई फर्द नहीं बचा जो लाशें उठा सके, तो मुझे गरीब ज़हरा की लाश याद आ गई कि लाशें उठाने वाला बेटा था, पोता था, बहनें भी उठा सकती थी मगर उठाने की इजाज़त न थी। ऐ शुहदाए मच के वरसा, तुम्हारे लाशों को उठाने के लिए तो हज़ारों लोग आ गए, मगर गरीब ज़हरा का लाशा उठाने सिवाय बेटे के जो मोजज़े से पहुंचा और चंद एक बनी असद के कोई न पहुंचा। ऐ शुहदाए क्वेटा, सिर्फ तुम ही इज्तिमाई कब्रें नहीं बनाते हो, बल्कि मेरे मौला आबिद बीमार ने भी इज्तिमाई कब्रों में गंजे शहीदा में दफन किया अपने अजीज़ों को, मेहमानों को, और उन बहनों ने अर्श हिला दिया, उन बेटियों ने अर्श हिला दिया। एक बुजुर्ग था हसरत व यास की निगाह, जिसका बेटा जवान ज़बह हो गया है, वो देख रहा था और इंतज़ार कर रहा था कि कोई आए उसकी दिलजोई करे। तो मुझे एक मंजर याद आ गया कि जब असर आशूर में शिमर आया सईद सजाद के करीब और उसने कहा कोई तुम्हारा बुजुर्ग है कि जो लाशों के अंदर रो रहा है, तो मेरे मौला कहते शिमर हमारा कोई नहीं बचा मेरे और बाकिर के अलावा, वो जो बुजुर्ग है वो मेरा नाना रसूल है जो अपने नवासा का गिरिया कर रहा है। ऐ मच के शुहदा के वारिसो, तुम्हारी दिलजोई के लिए बहुत लोग आए हैं, हुकूमत वाले भी आए, हिज़्ब इख्तिलाफ वाले भी आए, अपने भी आए, पराए भी आए, मगर आबिद बीमार को पुरसा देने कोई नहीं आया। हुसैन की बहन को किसी ने आकर पुरसा नहीं दिया।
तुम्हारे 18-18 साल के कड़ियल जवान शहीद हो गए, कोई लैला को फुर्सत देने नहीं आया, बल्कि मकामुल विर्द पर एक औरत ने बैन किया था, जब अली अकबर के सर को नेज़ा की नोक पे देखा कि ऐ जवान, अल्लाह करे तेरी माँ तेरे कत्ल से पहले मर गई हो, तो पुश्ते महमल से बीबी लैला की आवाज़ आई, बीबी दुआ न कर, मैं तो करबला से यहाँ तक मकामुल विर्द तक अपने बेटे के कातिल देखती हुई आ रही हूँ। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम का, अंबिया व मुरसलीन, अइम्मा तय्यबीन, शुहदा सिद्दीकीन, इबादिकल मुखलसीन, मलाइकतिकल मुक़र्रबीन का तुझे वास्ता है। इस मजलिस को, तवस्सुल को अपनी बारगाह अक़दस में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। जिन शुहदा के लिए, जिन मंजूरीन व मरहूमीन के लिए ये मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनअक़िद हुई, उनके दरजात मुतआली फरमा। हमारे साकिब महमूद रियाज की एक नज़र पूरी हुई है, या अल्लाह उनकी बाकी मानदा ज़िंदगी में उन्हें कामयाबियाँ अता फरमा, उनके हमशीरगान को भी अजर व जज़ा दे, मौलाना अली रज़ा अलवी और उनकी बेगम को भी अजर व जज़ा दे, उनकी बच्ची को सेहत व सलामती से रख, उनके बहनों भाइयों, उनके वालिदैन, उनके आइज़ा व अक़रबा सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख, उनके दादे हाल, उनके नाने हाल, उनके ससुराल, पूरे ख़ानदान में या अल्लाह संदराल के तमाम आवान को खैर व आफ़ियत से रख। या अल्लाह तुझे वास्ता है इज़्ज़त व जलाल का, नाज़रीन नाज़रात, ज़ाकिरीन कराम, नाज़िम मोहतरम, बानियान सबके मरहूमीन और नाज़रीन नाज़रात के मरहूमीन, जमी मरहूमीन, अनहाय आलम के सारे शुहदा, सारे मोमिनीन मोमिनात, मरहूमीन मरहूमात के दरजात मुतआली फरमा। या अल्लाह शुहदाए हज़ारा के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचा, शुहदा के दरजात मुतआली फरमा, उन्हें शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। या अल्लाह इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको आपके आवानों अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मुतवज्जे है